ایک مختصر سی بات فاتح اعظم چنگیز خان کے بارے میں ہوگی۔ چنگیز خان جو منگولیا سے نکلا، ازاں بعد پورے چائنا کا حاکم بن گیا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نے اس کی اولاد نے روس، چین، کوریا، ویتنام، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ایران جس کو پرانے زمانے میں پرشیا کہتے تھے، انڈیا، مڈل ایسٹ اور ایسٹرن یورپ کے علاقے، مشرقی یورپ کے علاقے فتح کیے۔ چنگیز خان کے مذہب کے متعلق غلط سمجھا جاتا ہے کہ وہ بدھ مذہب کا پیروکار تھا۔ وہ بدھ مذہب کا قطعاً پیروکار نہ تھا، بلکہ وہ وحدانیت کا قائل تھا، کیونکہ اس کے خط و کتابت میں جو بادشاہوں کے نام سے لکھی گئی ہے تو ہمیشہ آخر میں کہتا تھا کہ میں جب آپ سے جنگ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو ہی خبر ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں جرار لشکر لے کے نکلوں گا، آپ کو تباہ کر دوں گا جیسا تباہ کرتے آیا۔ تو ہمیشہ اس کی گفتگو میں انکساریت دیکھی گئی ہے جو ریکارڈ میں ہے۔ چنگیز خان نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ میری فوجوں نے فتح کر لیا، جب بھی وہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ فتح مجھے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ تو چنگیز خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ عناصر پرست تھا، آسمان پرست تھا، بدھ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے جب انہوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا تو مختلف طریقے دیکھے، عیسائیوں کے طریقے دیکھے، بعد کے مسلمانوں کے دیکھے۔ ان کا اپنا طریقہ کار بھی تھا، ہندوستان کے دراویڈین باشندوں کی طرح تھا، غیر آریائیوں کی طرح، جو عناصر پرستی کرتے ہیں، ندی، نالے، پہاڑ، درخت، جنگل کو پوجتے پاجتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرح تھا، ضرورت ہوتی تھی تو یہ سورج کی بھی پوجا کر لیتا تھا یہ منگول، اور آتش پرستی بھی کر لیتے تھے۔ وہ یہ مجوسی نہ تھے، یہ پارسی نہ تھے، لیکن یہ ہو جاتی تھی، کر لیتے تھے، لیکن خدائے واحد کے قائل تھے کہ اللہ جو ہے ایک ہی ہے۔ تو اس نے ایک کتاب بھی ترتیب دی تھی جو بہت زمانے تک مغلوں کے لیے ان کا بائبل کا درجہ رکھی رہی، وہ تھی تذکر چنگیزی یا تورہ چنگیزی، جس میں قوانین لکھے تھے۔ اس میں تمام قانون لکھے تھے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ جب بھی منگول فوج کسی شہر کو فتح کرے تو شہر میں داخل ہوتے ہی قتل عام کرے، اچھی خاصی آبادی کو قتل عام کر دے، اور پھر اس کے بعد امن و امان سے انتظام سنبھالے۔ اس کا غالباً مقصد یہ ہوگا کہ داعش پھیلا کر تھوڑے سے لشکر سے بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا۔ یہ اس کا ایک حکم تھا جو اس کی اولاد میں بھی چلتا تھا۔ دوسری طرف اس نے لکھا کہ کبھی بھی منگول فوج کو آرام نہ کرنا چاہیے۔ منگول ہمیشہ متحرک رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کہیں جنگ کے موقع نہ ملتے ہوں تو اس کو شکار میں الجھا دیا جائے، روزانہ شکار کرے۔ چنگیز خان 7 سال تک تمام دنیا میں لوٹ مار کرتا ہوا، رشیا سے لے کر ایسٹرن یورپ کے ممالک اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا، کوریا، جب واپس منگول 7 سال کے بعد روانہ ہوا تو کافی مسلمانوں سے ان کی عادات و اطوار کو سمجھ چکا تھا، اور وہ متاثر بھی تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ گو
اس کے 7 سال کے حملوں نے مسلمانوں کو کمزور تو کر دیا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کمزور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ تو اس نے بخارا کے مقام پہ جب کنونشن کی تو کئی اب مسلمان علماء بھی تھے جن ممالک میں فتح کیے تھے، وہاں کے علماء بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو اس نے مسلمان علماء کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتائیں دین اسلام کیا ہے۔ تو اس وقت کے جو قاضی تھے، قاضی اشرف نام تھا ان کا، وہ تھے، اور ایک دوسرا اور بھی علماء تھے۔ تو علماء کے گروپ نے پیش کیا کہ اسلام میں 5 چیزیں ضروری ہیں۔ اس نے کہا کون سی 5 چیزیں؟ اس نے کہا ایک ہے توحید اور رسالت۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کلمہ شہادت کے معنی بتائے۔ اس نے کہا کہ اس بات کو میں مانتا ہوں، اللہ تو ایک ہی ہے، اور جہاں تک ہو گیا کہ وہ اپنا پیغام دینے کے لیے رسول، پیغمبر اور نبی بھیجتا ہے، تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ تو کوئی بات وہ نہیں ہے وجہ تنازع۔ ہاں، دوسرا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، نماز، صلاۃ۔ اس نے کہا 5 وقت مقرر وقت نماز پڑھنا، یہ تو اچھی بات ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ پورا سال میں 1 مہینے کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے، میں مانتا ہوں انسان کو اپنے جسم کا بھی خیرات کرنا چاہیے، اور روزہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد علماء کرام نے کہا کہ سال میں جو کچھ اس کی آمدنی ہوتی ہے، جو بچت ہوتی ہے، سیونگ ہوتی ہے، اس پہ 2.5% اس نے زکوٰۃ دینا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی صحیح ہے، اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے غریب غربا کی مدد کی جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جو تم بتا رہے ہو کہ زکوٰۃ کے پیسے سے یہ عوامل ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اب 5واں اور آخری نقطہ انہوں نے پیش کیا کہ زندگی میں ایک بار اگر آپ اس کے قابل ہیں کہ سفر کر سکیں رضاکارانہ طور پہ، اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، اور پسماندگان کے لیے پیچھے پیسے بھی کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ گزر بسر کریں، تو ایک دفعہ حج لازم ہے۔ تو اس پر چنگیز خان نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اب اس پر قاضی اشرف کہتے تھے اور ان کا گروپ کہ حج کا انکار کر دیا، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن چنگیز خان مسلمان تھا، جبکہ دوسرا گروپ کہہ رہا تھا کہ حج کا انکار کر کے وہ مسلمان نہ رہا۔ بخارا سے چل کے وہ سمرقند پہنچا، وہاں پہ اب اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے مسلمانوں پہ بہت مہربانیاں کی۔ اس کا بیٹا اقتائی خان بھی، جس کے لیے متعلق مشہور ہے کہ وہ دل سے مسلمان تھا لیکن خفیہ طور پہ تھا، اپنے بھائی چغتائی کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان نے ندی کے کنارے غوطہ لگایا۔ چغتائی نے فوراً اس کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ اس کے چنگیزی میں پانی میں غوطہ لگانا موت کی سزا کے باعث تھا۔ لیکن اقتائی خان نے کہا نہیں چھوڑو، ابھی یہاں پہ نہیں مرواتے ہیں، اس کو لے چلتے ہیں دربار میں، وہاں پہ اس کو سزا دیں گے۔ اقتائی خان نے چپکے سے وہاں پہ اس مسلمان سے کہا تم یہ کہہ دینا کہ دراصل ڈاکوؤں خوف سے بچنے کے لیے راستے میں نے اپنے اشرفی کی تھیلی ندی کے اس کنارے چھپا دی تھی،
تاکہ ڈاکو اسے برآمد نہ کر سکے. تو مسلمان نے یہی بات دربار میں کہہ دی کہ جناب میں نے تو ڈاکوؤں کے خوف سے اشرفی کی تھیلی ندی میں غوطہ مار کے چھپا دی تھی. اس بات کی تصدیق کے لیے سپاہی بھیجے گئے اور انہوں نے جا کے اس مقام پہ تلاشی لی ندی کے اندر, تو تھیلی برآمد ہو گئی جو کہ اکتائی خان نے ڈال دی تھی خود. تو اس طرح اس کی جان بخشی ہو گئی مسلمان کی. نہ صرف اس کو گمشدہ تھیلی جو گمشدہ تو تھی نہیں, اور دوسری تھیلیاں بھی انعام میں مل گئی. تو ان کے خیالات بدل گئے تھے. 73 سال کی عمر میں یہ منگولیا واپس آیا. 25 سال حکومت کے بعد اس کا انتقال ہوا. اس کو ایک درخت کے نیچے, مقدس درخت کے نیچے دفن کر دیا گیا. پھر دوسرے تیسرے سال لاتعداد درخت اگائے کہ لوگوں نے راستہ پہچاننا چھوڑ دیا کہ کہاں چلا گیا. خود چنگیز خان قبر پہ کوئی نشان, کوئی قصبہ لگانے کے خلاف تھا. مارکو پولو نے اپنی تاریخ جو اپنی کتاب میں کچھ کہانیاں لکھی ہیں جو ماڈرن آسٹریلین اس کو نہیں مانتے, کہ جن لوگوں نے چنگیز خان کو دفن کیا ان کو دوسرے فوجی دستے نے آ کے قتل کر دیا. پھر تیسرا دستے نے جنہوں نے پہلے فوجی دستے کو قتل کیا اس دستے نے جا کے خودکشی کر لی, اس لیے راستہ نہ معلوم ہو سکا. اور مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں کہ چنگیز خان کی قبر دریافت ہوئی. تو اس سلسلے میں 55 پلیسز ہیں منگولیا میں جہاں بتایا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی باقیات دفن ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بات مصدقہ نہ ہو سکی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. شکریہ.